بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، پھر عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول، پیش خدمت ہے ایک نیا گلدستہ۔ میرے عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سود ایک لعنت کے باوجود لوگ اس کا شکار۔ میرے عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کوشاں، ہمت کیجئے آگے بڑھیے۔ میرے عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ہند خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مقدسہ پر حاضری۔ میرے عزم مدینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خوشبو سے مہکے مدنی پھولوں کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایک نیا گلدستہ باپا جان کے مدنی پھولوں کا آپ بھی دیکھیے، اور صرف دیکھیے ہی کیوں بلکہ عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اسلام کا تو صرف نام ہی نام رہ گیا ہے۔ 100 کروڑ افسوس، مسلمانوں کا انداز زندگی زیادہ تر غیر مسلموں والا ہو چکا ہے۔ نہایت توجہ سے یہ روایت سماعت فرمائیے اور دل جلائیے، بلکہ ہو سکے تو آنسو بہائیے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، ان قریب لوگوں پر وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم و رواج ہی رہ جائے گا۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین خلق ہوں گے، ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سود ایک لعنت، نگران شورا نے بتائیں تباہ کاریاں اس فعل حرام کی، ایک گھناؤنا چکر جس سے بعض اوقات نسلیں تک نمٹتی رہتی ہیں اور یہ سود در سود میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا فعل بد جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا باعث ہے۔ موضوع منتخب فرمایا آپ نے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کا، جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع ہے سود۔ اس قدر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اس کی جڑیں اتنی گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اس کی ہولناکیوں پر غور کرتے ہیں تو ایک کپکپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک معاشرہ اسے ریڑھ کی ہڈی قرار دیتا ہے کہ سود، انٹرسٹ، جو انویسٹمنٹ لی جاتی ہے سود کے نام پر، یہ ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی ہے، ایک ایسا کلچر بھی ہے کہ اس سے بزنس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل یہ ریڑھ کی ہڈی یہ نہیں ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی میں پڑا ہوا کیڑا ہے،
जैसे दीमक होती है। इंटरेस्ट खाना, रिबा खाना नेचर में इन्वॉल्व हो गया है। लोग इस चीज को गलत ही नहीं समझ रहे। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि बंदा एक करोड़पति बंदा हो तो रोड पे आ जाता है। तो एक चीज़ की बुनियादी जब सूद पे है, आई वुड से कन्वेंशनल बैंकिंग किसी भी आम आदमी के लिए कैसे सही हो सकती है? अदल की राह में अगर इक़्तिसादी तौर पर आप देखा जाए तो सूदी निज़ाम हायल हो। ये ब्याज का मसला इतना गंदा और घिनौना है कि जिसकी हद नहीं है। अगर मिसाल के तौर में 2 लाख का जेवर है तो इनको ब्याज वाला जो है ना 60,000 रुपये देगा। ये 20% या 15% जो भी 18% के हिसाब से पहले पैसे काट लेगा। सूद देने वाला जो है ना, ये गोया कि तुमसे हसद में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरक्की नहीं, तुम्हारी तनज़्ज़ुली चाहता है। इस वजह से कि अगर तुम तरक्की करोगे तो उसका पैसा चूंकि उसको वापस आ जाएगा, जब उसका पैसा उसको वापस आ जाएगा तो उसकी आमदनी टूट जाएगी। ज्यादा नफा, कम नफा, इन तमाम चीजों में फिर इसके अंदर एक हसद के साथ साथ बुग़्ज़ और कीना और अदावत वगैरह वगैरह चीजें पैदा होती हैं। पैसा, दौलत अगर ये चंद जगहों पर महदूद हो जाए तो मईशत का चक्का बैठ जाता है, इकोनॉमिकली तौर पर क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, और ये सूद के यहाँ से होता है। यानी तिजारत हो, सनत हो, ज़राअत हो, तमाम नफ़ा आवर कामों की जो माशी बेहतरी है वो इस बात का तकाजा करती है कि दौलत ये मतलब के सर्कुलेट हो, दौलत तकसीम होती रहे, दौलत फिरती रहे, दौलत घूमती रहे। और अगर दौलत चंद जगहों पर फंस जाए ना तो मईशत का चक्का बैठ जाता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद फैल जाए तो अल्लाह ताला उस बस्ती वालों को हलाक करने की इजाज़त दे देता है। पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हुई। पाकिस्तान के बाहर बाज़ ममालिक में जाना हुआ, वहाँ पर ऐसा अजीब हाल है कि कई कार्ड रखे हुए हैं लोगों ने, और बस वो कार्ड पर वो लेना देना, परचेजिंग ये सब लगी हुई है। महीने के आखिर में बिल आता है और उनको तनख्वाहें मिलती हैं, तनख्वाहें वहाँ चली गई। 10-12 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट करके आखिरी मतलब आधा महीना ये बेचारे कंगले हो जाते हैं। खुद को सूद से अलग कर दीजिए। करोड़ों अरबों मुसलमान जो ऐसे हैं इस माशरे के अंदर, करोड़ों हैं जो बगैर सूद के जी रहे हैं। ये अलग बात है कि हम जैसे पाकिस्तान की बात करें तो हमारा निज़ाम अजीब व गरीब है कि हमारे हर पैदा होने वाला बच्चा, एक रिपोर्ट के मुताबिक हर पैदा होने वाला बच्चा कमोबेश 90,000 रुपए के कर्जे में डूबा हुआ है। एक बार फिर चलते हैं निगरान शूरा की बारगाह में और मदनी मशवरे का अहवाल बताते हैं, जहां तारीख काबीनात के इस्लामी भाई जूक दर जूक पहुंचे। निगरान शूरा ने इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों में दावत इस्लामी के लिए कुर्बानी की खालें जमा करने का ज़हन दिया। अपनी कुर्बानी की खालें दावत इस्लामी को देकर इह्याए सुन्नत के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मेरे भाई बापा की लेटेस्ट वीडियो आई है, वो बड़ी कैफियत है। वीडियो में मोबाइल पे चलाता हूँ, थोड़ी थोड़ी नजर आएगी, बाकी सुनते रहना। देखने को मिल जाता। आह मदीना, ऐ काश मदीने जाकर कहें वाह मदीना, वाह वाह वाह, क्या बात है मदीने की। मदनी मशवरे का तोहफा बगैर मदनी फीस के। इतनी बड़ी वीडियो दिखाए, 3 दिन का मदनी काफिला, ठीक है। चलो, हज का पूर्व बहार मौसम में आशिक मदीना की जो कैफियत होगी हम भी समझ सकते हैं। इस अजीम शान सुन्नत बरी तहरीक का जो मदनी काम हमसे अल्लाह ताला अपनी रहमत से ले लेता है, उसे कबूल फरमाए। हमें गुनाह से बचना अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। गुनाह एक तारीकी है, अंधेरा है, और अंधेरा और उजाला ये एक साथ जमा नहीं होते। या तो नूर अंधेरे को ख़त्म कर देगा या अंधेरा नूर को ख़त्म कर देगा। कि कोई पूछने वाला नहीं है, चलो आज़ाद हो गए। अरे आज़ाद रहना ही तो नहीं है, यहाँ तो कैद में रहना है। यहाँ कैदी, इंशाल्लाह वहाँ की आज़ादी। ये वो शेर, ये वो दर्द है जो दिल में आ जाए ना तो बंदा जंगल में भी नेकी की दावत देने के लिए बेचैन रहता है। बंदा जंगल में भी अल्लाह के मखलूक का हक अदा करने में
مشغول رہتا ہے. اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے, عبادت, یہ کام عبادت نہیں تو کیا ہے, اور افضل ترین عبادت نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. تو جو بنیادی شے ہے وہ گناہ سے بچ کر نیکی کی دعوت دینا, تاکہ ہمیں وہ کیفیت, وہ لذت نصیب ہو. ایک کاش ہمیں ذوق و شوق اور عبادت کی لذت نصیب ہو جائے. اب تو مدینے کی بات ہے نا, یہ لذت ہے. ابھی میں نے آپ کو باپا کا مدنی گلدستہ دکھایا نا, کہیں ملک سے باہر اکیلے بیٹھے ایک طرح سے, ایک اسلام بھائی ساتھ ہے, لیکن وہ ہے نا کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے, جہاں بھی رہے وہ مدینے میں. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجی و مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. سوئے طیبہ جانے والو, مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو دکھا دو, شہدی کا آستانہ, سوئے طیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, اپنا بنایا مجھ کو, سینے لگایا مجھ کو, جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. شوبز کا ایک نام فنکار سلیم آفریدی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو خوب سراہا. باب المدینہ کراچی پاکستان میں دیے گئے ان کے دلچسپ تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. مجلس اصلاح برائے فنکار کی کاوش آپ بھی دیکھیے. میرا نام سلیم آفریدی ہے اور میں مدنی چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں, اور مدنی چینل فیضان مدینہ اور امیر اہل سنت کے نام اور کام سے کون واقف نہیں. اور یقیناً امیر اہل سنت تعریف کے لائق ہے کہ انہوں نے تنہا ایک ایسا بیڑا اٹھایا, تبلیغ کے کاموں میں لگ گئے اور سنتوں کو پھیلانے میں لگ گئے, اور آج یہ درخت ایک بہت تناور ہو چکا ہے, اور دنیا بھر میں امیر اہل سنت کے لاکھوں کیا کروڑوں چاہنے والے ہیں. لوگوں کو مذہبی حوالے سے بڑی اویئرنیس مل رہی ہے, اور یقیناً ہم شکر گزار ہیں ان کے, اللہ انہیں صحت اور زندگی دے. ہمیں ان کا سفر بھی معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے اکیلے یہ سفر شروع کیا تھا تبلیغ کے حوالے سے, اور مختلف علاقوں میں پھر پھر کر لوگوں کو دعوت اسلامی کی ترغیب دینے کے حوالے سے, تو وہ یقین نہیں آتا کہ اتنا وہ سفر طے ہو چکا ہے کہ آج فیضان مدینہ جائیں تو ہزاروں ان کے چاہنے والے اور عبادت گزار اور اللہ کے ماننے والے وہاں موجود ہیں, ایک خاص سنتی رنگ میں. دوسرے ذاتی حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کفریہ کلمات کے حوالے سے جو ان کی کتاب ہے اس کا میں نے مطالعہ کیا, اور یقیناً وہ بڑی گائیڈنس ہے ہمارے لیے, اور اسپیشلی ہم بولنے والے فنکاروں کے لیے کہ ہم مذاق میں ہمارے بعض فنکار بھی ایسے جملے بول جاتے تھے جو ناقص ہوتے تھے یا جن سے گناہ کا پہلو نکلتا تھا. ہمیں پتہ چل گیا کہ گناہ کی کیا چیزیں ہیں اور ہمارے بولنے میں کیا طریقے ہونے چاہیے. میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیلاب زدگان کی امداد, ان کی دلجوئی کے لیے کوششیں. ایک بار پھر آپ کو بتائیں, ایک تباہی جس میں کم و بیش 650 افراد زخمی بھی ہوئے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10,000 گھر ملیا میٹ ہو گئے سیلاب کے نتیجے میں. ہزاروں گاؤں اس پانی کی زد میں آ کر گویا
صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ کم و بیش 3.5 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ آپ بھی کوشش کیجئے ان سیلاب سے پریشان حالوں کی دلجوئی کیجئے، یہ جائزہ ملاحظہ کیجئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے ہمارے پنجاب کا، پاکستان کا بہت بڑا ایریا اس کی زد میں آیا ہے، اور اسی طرح ہمارے پاک غزالی کابینات کے ایک کابینہ، پاک معظمی کابینہ، جس کے اندر کوٹ مومن، معظم آباد، بھاگٹاں والا، 74 چک، مڈ رانجا، سیال موڑ، بھویا حسن، بھیروال، یہ علاقے شامل ہیں۔ تو اس پاک معظمی کابینہ کے مختلف علاقوں میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں۔ 5 ڈویژن اس سے متاثر ہوئے، جس طرح کہ ابھی الحمدللہ عز و جل اس سے پہلے سیال موڑ کے ڈویژن کے اندر کئی گاؤں میں جانے کی مختلف دنوں میں الحمدللہ اسلامی کو سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہاں بھی الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ آج ابھی یہاں مڈ رانجا شہر کے قریبی اطراف کے لیے مدد لے کر پہنچا ہے۔ یہاں کھمب نو اور اس طرح چک سلیمان اور اس کے علاوہ مڈ رانجا کے موری وال کے علاقہ کے اسلامی بھی جو قریب دریا کے ہیں، ان یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی چونکہ عالمگیر تحریک ہے اور اس کا عالمگیر مقصد ہے، اور اس کے ماشاءاللہ شعبہ جات بھی عالمگیر ہی ہیں۔ الحمدللہ 95 سے زیادہ شعبہ جات ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی خربوں روپیہ خرچ کر کے مسلمانوں کی خیر خواہی کے کام کر رہی ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ دنیا بھر کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین سکھا رہی ہے۔ تو اسی طرح ان شعبوں میں ایک مجلس دعوت اسلامی نے الحمدللہ مجلس غم خاری بلائے سراب زدگان یہ بنائی ہے۔ اسلامی بھائیوں نے امداد کی ہے، یہ سودا دیا ہے، ہم سب کی امداد کر رہے ہیں، ان کی بہت بہت شکریہ۔ اسلامی بھائیوں نے ساری امداد کی جی دعوت اسلامی بڑی ساری امداد کی ہے۔ ساڑھے مکان گرے ہیں تو ساری فصلوں کو نقصان ہوا ہے، بڑا زیادہ سیلاب اتنے آیا تو اس طرح کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ ساری ہیلپ کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں نے ہماری بہت مدد کی، بہت بہت شکریہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ مدنی قافلوں سے پیار کیجئے، قریب آ کر مدنی ماحول کی برکتیں دیکھیے، اچھے اور نیکوکار اسلامی بھائیوں کی صحبت حاصل کیجئے کہ حدیث پاک میں ہے اللہ نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرماتا ہے۔ نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 385 پر ہے یہ روایت۔ نیک بننے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ دنیا کے مختلف مقامات سے مدنی قافلوں کی مدنی خبر پیش خدمت ہے، جس میں سری لنکا کی فرقانیہ مسجد میں عاشقان رسول کے مدنی کام بھی شامل ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ ماشاءاللہ قافلے میں کافی چیزیں، کافی سنتیں سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ میں داڑھی مبارک سنت کے برابر رکھوں گا۔ الحمدللہ مجھے سعادت ملی ہے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی، بہت سنتیں سیکھی ہیں اور نیتیں بھی کی ہیں۔ میں نے نیت کی ہے کہ میں فیضان سنت پڑھوں گا، بہار شریعت پڑھوں گا، فتح و رضویہ پڑھوں گا۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائی الحمدللہ عز و جل سری لنکا کے شہر کولمبو سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر ہمارا یہ مدنی قافلہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے کل منئی کے شہر کھڑک کری کی مسجد میں آیا ہوا ہے، اور الحمدللہ عز و جل یہاں پر
دوسرے شہر میں ہونے والے ایراور میں 30 روزہ فیضان قرآن کورس میں شرکت کرنے کے لیے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے کی بھی یہاں پر ہماری کوشش مدنی قافلے کے شرکا کی یہاں پر رہے گی۔ تمام اسلامی بھائی دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں مدنی قافلوں میں سفر فرما کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار۔ نگران پاک حسنی کابینہ میاں والی پنجاب پاکستان نے پاک حسنی کابینہ کی مجلس تاجران کے رکن مطیع اللہ عطاری کی والدہ اور بھائی کی نماز جنازہ میاں والی پنجاب پاکستان میں پڑھائی، جس میں اراکین کابینہ، علماء کرام، تاجر برادری، عمائدین شہر نے شرکت کی۔ تدفین، تلقین اور اذان و دعا کے مناظر والی مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ بڑھتے ہیں جامعۃ المدینہ چٹاگونگ بنگلہ دیش کی جانب، جہاں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ بنگلہ دیش میں مدنی کاموں میں اضافے کی ایک جھلک آپ بھی دیکھیے۔ اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہاں مجھ کو چلا دے۔ اجتماعی قربانی ہر سال کی طرح اس سال بھی کئی مقامات پر ہوگی۔ آگاہی مہم جاری ہے۔ اس ضمن میں دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی تربیتی اجتماعات میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نواز رہے ہیں۔ سردار آباد پنجاب پاکستان کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ خواجہ پیا کر دو کرم، لب پہ آتے ہی نام دل بلیوں جھوم اٹھتا ہے۔ نگران ہند نقش بندی کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ آپ کی مبارک جناب میں اجمیر شریف ہند میں حاضری دی۔ محتاج تعارف نہیں آپ کا نام، آپ کا پیارا پیارا گنبد شریف آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا ساما ہے گویا۔ یہ پرکیف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کثیر ازدحام موجود ہے گویا یہاں پر، اور لوگ حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں لے کر خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر ڈالی تو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈالی تو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ مختصر سا مدنی حلقہ دیکھنے چلتے ہیں برہان پور ہند، جہاں نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ان مدنی حلقوں میں مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دیا گیا۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت
کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ جبل پور شریف ہند میں نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مزار شریف پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ درد و علم جب رلاتے ہیں۔ یہ مناظر حضرت مولانا مفتی برہان الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں، ان کے مزار پرانوار کے ہیں، جہاں اسلامی بھائیوں کی دعا اور فاتحہ خوانی اور ان کے وسیلے سے دعاؤں کے مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جبل پور شریف میں آپ کی درگاہ بے حد معروف ہے، لوگ اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا